الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبوا اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم اس بات پر کہ ان کے پاس آیا، منذر منہم انہی میں سے ایک ڈرانے والا، وقال الکافرون اور کافروں نے کہا، ھذا یہ ساحر کذاب جادوگر ہے سخت جھوٹا، اجعل الآلہۃ کیا اس نے بنا دیا تمام معبودوں کو، الہا واحدہ ایک ہی معبود، ان ھذا بے شک یہ لشیء ایک چیز ہے، عجاب بہت عجیب، وانطلقا اور چل کھڑے ہوئے، الملأ منہم سرکردہ لوگ سردار لوگ انہی میں سے، انمشو یہ کہتے ہوئے کہ چلو، واصبروا اور ڈٹے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، ان ھذا بے شک یہ لشیء یراد یقیناً ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ما سمعنا نہیں سنی ہم نے، بہذا یہ بات، فی الملۃ الآخرۃ آخری ملت میں، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، اختلاق ایک گھڑی ہوئی بات، ایک بنائی ہوئی بات، انزل کیا نازل کی گئی ہے، علیہ اسی پر، الذکر نصیحت، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، بل ہم بلکہ وہ، فی شک ایک شک میں ہیں، من ذکری میری نصیحت سے، بلکہ لما یذوقوا ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے، عذاب میرا عذاب، ام یا عندہم ان کے پاس، خزائن خزانے ہیں، رحمت ربک آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز جو سب پر غالب، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے، ام یا لہم ان کے پاس ہے، یا انہی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما اور اس کی جو ان کے درمیان ہے، فلیرتقوا پس وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب سیڑھیوں میں، جندم ما ھنالک محزوم من الاحزاب، جندم ما یہ ایک لشکر ہے حقیر سا، ھنالک یہاں، محزوم جو شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب لشکروں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر مشرکین مکہ کے غرور اور گھمنڈ کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ آخر وہ کس لیے غرور کے اندر آئے، فی عزت و شقاق، جو ہم نے آیت پیچھے پڑھی کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ انہوں نے انکار کیا صرف تکبر اور مخالفت کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اسباب بیان کر رہے ہیں کہ ان کے غرور اور گھمنڈ کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا، اور وہ بھی یتیم اور غریب۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو ڈرانے والا بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی سردار کو بنایا جاتا۔ گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی جو غربت، دونوں کی دونوں چیزیں ان کو کھٹکتی تھی۔ پھر یہ بھی نہیں کہ یہ انسان کوئی انوکھا ہی نہیں بلکہ ہماری طرح کا ہی بشر ہے،
اور یہ ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہم اس کی برتری اپنے آپ پر کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ اس رسول کو کیا ہے کہ یہ ہماری طرح ہی کھاتا ہے، ہماری طرح ہی پیتا ہے اور بازاروں کے اندر چلتا ہے۔ اور پھر یہی بات سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم عاد نے کہی تھی، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، کہ اگر تم ایک بشر کا کہنا مانتے ہو اور وہ بشر جو تمہارے جیسا ہے تو یقیناً پھر تم کیا ہے، خسارہ اٹھانے والے ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مخالفین کا یہی اعتراض تھا کہ ہمارے جیسے ہی یہ بشر ہیں، ہمارے جیسے ہی یہ انسان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت جب ان کے پاس آ گئی، صرف ہدایت قبول کرنے سے جو چیز مانے تھی، رکاوٹ تھی، وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے؟ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اللہ کہتے ہیں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، ہم فرشتوں کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کر دیتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11، کہ رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہم پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ وہ انسانی حوائج اور ضروریات کے بارے میں بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ فرمایا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کے سب کھاتے تھے، سب کے سب بازاروں کے اندر چلا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورۃ الرعد آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 109 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ پھر اسی طرح آپ سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر مطالعہ کریں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اور اس پر انہیں تعجب تھا کہ ہماری طرح کا ہی بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر بھی بیان فرمائی، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ یہ تو ایک عجیب چیز ہے، اور تعجب دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک حیرت اور انکار کے طور پر، اور دوسرا استحسان کے طور پر، یعنی گویا کہ یہ عجیب کا جو لفظ ہے یہ حروف ازداد میں سے ہے،
یہ ایک لفظ ہے، اس کے معنی کتنے؟ دو ہیں جو باہم متضاد ہیں، باہم مخالف ہیں۔ پہلے معنی جو ہے کہ استحسان کے طور پر، اس کی دلیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ استحسان کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ جو آیت ہم سورہ صاد کی پڑھ رہے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، یہاں پر ان کا تعجب کرنا یہ حیرت اور انکار کی وجہ سے تھا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان جاءہم، کہ ان کے پاس آیا ہے، منذر، ایک ڈرانے والا، ان کے پاس آ گیا ہے ایک ڈرانے والا جو ہمیں ڈراتا ہے۔ گویا کہ وہ استکبار کے تناظر میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈراتا ہے، کون ہے جو ہمیں ڈرانے والا آ گیا ہے؟ اور پھر ان کا یہ تعجب بھی خود باعث تعجب ہے، کیونکہ اگر ڈرانے والا انہی میں سے آیا ہے اور جس کے بارے میں انہوں نے ہی یہ باتیں کہی تھی کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اور اپنے معاملات کے فیصلے انہی سے کروایا کرتے تھے، اور پورے معاشرے میں ان کی شرافت، ان کی نجابت، اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں تھا، پھر تعجب کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات تو اس وقت ہوتی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ ان کے پاس نبی اور رسول بنا کر مبعوث کر دیتا، یا پھر کسی اجنبی کو ڈرانے والا بنا کے بھیج دیتا، تو اس پر وہ کہہ دیتے ہم اس انسان کی بات کیسے مانیں، یہ ہماری ضروریات کو فرشتہ کیا جانتا ہے، ہمارے لیے یہ کیسے اسوہ بن سکتا ہے۔ اجنبی آتا تو وہ کہتے ہم تو اس کو جانتے پہچانتے نہیں، اس کے عمل اور کردار سے واقف نہیں ہیں، اس کی صداقت، اس کی امانت سے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ صادق کے امین ہے، ہم اس کے اوپر کس اعتبار سے کس طرح ہم اس کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں۔ تو یہی خطرات تھے، اس کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان ہی میں سے اور انہی کی قوم میں سے جس نے ان کے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا، 40 سال کا عرصہ گزارا، انہی میں سے ہم نے نبی رسول مبعوث کیا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہ کیا کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ اور سب نے آپ کی صداقت، آپ کی امانت، اس کی وہ گواہیاں دیا کرتے تھے، آپ سے اپنے معاملات کے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ پیش آیا، ہر قبیلے کے سردار، اس کی خواہش تھی کہ ہمارا قبیلہ، ہم لوگ اس کی تنصیب کریں، اس کو ہم نصب کریں۔ اب آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو اس وقت ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ چلو کل جو شخص سب سے پہلے اس بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا، اس شخص سے ہم اپنے معاملہ، اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن سب سے پہلے وہاں پر داخل ہوئے، تو نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ سب کے سب خوش ہو گئے۔ کیوں؟ آپ کی عدالت کو وہ جانتے تھے، آپ کے فیصلوں کے بارے میں وہ اچھی طرح واقف تھے کہ نبی علیہ السلام کتنے امانت دار ہیں اور کتنی عدل کے ساتھ آپ علیہ السلام فیصلہ کریں گے۔ اور اسی طرح جب نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور حکم دیا کہ اب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، تو آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اپنی قوم والوں کو آوازیں لگائیں
سب کے سب جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کیا تم میری باتوں کی تصدیق کرو گے اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں پر سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ پر سچائی کے علاوہ کسی چیز کا کبھی تجربہ کیا ہی نہیں، ہم آپ کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب، اسی نے ہی آپ کو بددعا دی اور آپ کا انکار کیا اور کہا کیا صرف اس پیغام کے پہنچانے کے لیے تو نے نعوذ باللہ ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ تو تباہ و برباد ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ آیت، یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ نہ ٹوٹیں بلکہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو ہر نبی، جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے، آپ قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے، وہ اپنی قوم سے جب خطاب کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا قوم، تاکہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے ان کے سامنے کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، یہ ہمارے ہی خاندان سے ہے، ہمارے ہی نسب سے ہے، ہمارے ہی قوم سے ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ انبیاء نے یا قوم کہہ کر ان کو دعوت دی، ان کو پکارا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، رسولوں کا انکار کیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم عاد المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین نے آیات قرآن مجید کے اندر نازل کر دی، سورہ شعراء کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انبیاء نے اپنی قوم کو یا قوم کہہ کر خطاب کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اپنی قوم بنو اسماعیل سے مخاطب ہوئے۔ تو بنو اسماعیل کا سر فخر میں بنو اسرائیل سے بلند ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ الٹا آپ کی تشریف آوری پر تعجب کرتے ہیں، اور یہ تعجب استحسان کے طور پر نہیں بلکہ استکبار اور مخالفت کے طور پر تھا۔ اور یہ تعجب کی بات ان کی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی کہ آپ کسی وجہ سے تعجب کرتے ہیں کہ جی یہ نبی اور رسول کیوں بن گیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نذیر بھی تھے اور بشیر بھی تھے۔ عموماً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بشیر ایمانداروں کے لیے ہے اور نذیر کافروں کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے نذیر اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ بشیر تھے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے آپ نذیر ہو جائیں۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ٹھیک ہے، میں ایمان والوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے انذار کا ذکر لوگوں کے ساتھ رکھا عموم، اور خوشخبری کا تعلق وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رکھا۔ فرمایا وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر رہ گئی، وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ انہی میں سے مراد یعنی ان کی ہی جنس انسان میں سے، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتلا دی، یا پھر ان کی ہی قوم عرب میں سے نبی بن کر آ گیا، یا پھر ان کے ہی قبیلے قریش سے وہ نبی آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل میں تعجب ہونا چاہیے تھا جب کوئی اجمی نبی آتا یا پھر کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا،
لیکن انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے نبی اور رسول بن کر کیوں آ گیا۔ وقال الکافرون، اللہ رب العالمین نے وقالو نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ وقال الکافرون۔ کفر یکفر، اس کا معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے اور چھپانا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وقال الکافرون کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے حق کو چھپایا اور آپ کو ساحر، کذاب کہا۔ آپ کی نبوت کو جانتے تھے، آپ کی امانت کو جانتے تھے، آپ کی صداقت کو جانتے تھے، لیکن صرف کس وجہ سے انہوں نے آپ کا انکار کیا؟ وہ آگے وجہ آ رہی ہے حسد۔ وہ چھپاتے ہوئے حق بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے حاذا کا جو یہ اشارہ کیا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بطور تحقیر، حقارت، نعوذ باللہ انہوں نے اشارہ کیا۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ۔ مذاق بناتے ہوئے کہتے ہیں کیا کہ یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اور سورت کے آغاز کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ ابو طالب کی مجلس کے اندر کچھ لوگ جمع ہو گئے، بڑے بڑے سردار، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کر شکایت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت کی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے سارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک الہ مانو، ایک معبود مانو، تو اس طرح کی باتیں وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کہتا ہے، تو آپ اس کو سمجھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کو پھر سیدنا ابو طالب جو ہیں سردار، انہوں نے پھر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور پوچھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ میں تو ان کو صرف ایک الہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں، میں تو اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ ھذا ساحر، ساحر کیوں کہا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے؟ نہیں، بلکہ جس طرح جادوگر اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں کے اوپر، تو آپ کی دعوت، اس کا اثر لوگوں کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ جو آپ کی بات کو سنتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ سب سے کٹ جاتا تھا، وہ آپ سے جدائی کو برداشت نہیں کرتا تھا، باقی سب کچھ چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا تھا۔ اور پھر وہ قرآن کریم کے معجزے کا بھی انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ بھی آپ کے قرآن مجید کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ الرحیق المختوم کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب حج کے ایام قریب آتے، آپس میں وہ بیٹھے، ولید بن مغیرہ اور قریش کے جو سردار ہیں، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو کس طرح ہم خبردار کریں تاکہ کوئی ان کی بات کو سنے ہی نہ، اس کی طرف کوئی بندہ متوجہ ہی نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ جی ہم چلو کہہ دیں کہ یہ بندہ کاہن ہے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کاہن تو ہم نے دیکھے ہیں، اس کے اندر کہانت والی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ پھر کہا کہ چلو ہم اس کو مجنون، دیوانہ کہہ دیں گے۔ ولید نے کہا کہ مجنون بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ مجنون ایسے نہیں ہو سکتے، ہم اس کو مجنون بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر کہا چلو ہم اس کو کہہ دیں گے یہ شاعر ہے، تو ولید نے کہا کہ ہم اس کو شاعر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو تو ہی بتا دے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا کہ سب سے مناسب بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ ساحر ہے، اور یہ جس پر بھی اپنا جادو چلانا چاہتا ہے چلا دیتا ہے، اور اس کا جادو چلتے ہی وہ لوگ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب حج پر لوگ آئیں گے تو جب آپ سے ملنے لگیں گے تو ہم ان کو خبردار کریں گے کہ اس شخص سے نہ ملنا، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس
تدبیر کو بھی ناکام کیا۔ اور پھر کذاب وہ اس لیے آپ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہی تھی کہ میں نبی ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول ہے ہی نہیں، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ان کے عقیدے اور ان کے فکر کے خلاف تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کاذب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ یاد رکھیں، انہوں نے آپ کو کذاب نہیں کہا، یہ آپ کو کاذب نہیں کہتے، یہ آپ کے بارے میں تو آپ کو صادق کہتے ہیں۔ اصل میں جو آپ دعوت دیتے ہیں وہ ان کے دین کے خلاف ہے، ان کے عقیدے، ان کے نظریے کے خلاف ہے، اس لیے وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اللہ کہتے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں، حقیقت بے شک یہی ہے کہ آپ کو وہ باتیں ان کی غمگین کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ظالم کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کا، آپ کو نہیں جھوٹا کہہ رہے۔ ابو سفیان جو جنگ بدر کا باعث بھی بنا تھا، احد اور خندق میں کفار کا سپہ سالار بھی تھا، لیکن جب یہ شاہ ہرقل، روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں ان کو جب پیش کیا گیا اور اس نے بہت سارے سوالات کیے، اور اس کی تفصیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو اس نے پوچھا کہ محمد علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو تب وہ کفر کی حالت میں تھے ابو سفیان، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور حتیٰ کہ ابو جہل سے بھی یہ بات موجود ہے کہ بدر کے موقع پر اس نے اخنس بن شریک سے پوچھا کہ ہماری بات کوئی دوسرا نہیں سن رہا، بتلاؤ محمد علیہ السلام صادق ہیں یا کاذب ہیں؟ تو اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، محمد علیہ السلام لصادق، سچے ہیں، وما کذب محمد قط، اور محمد علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور ایک موقع پر تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انا لا نکذب بک ولکننا نکذب ما جئت بہ، یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ جو آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں انبیاء کی تکذیب کی گئی، لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے ان کو ساحر، مجنون، جھوٹا کہا گیا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، اللہ کہتے ہیں پھر ہمارا جو عذاب ہے ان کے اوپر آ گیا۔ کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے۔ تو یعنی مکذبین ہر دور کے اندر ہرزہ سرائی کرتے رہے، اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات کے اوپر وہ ان کی ذات کو نشانہ بناتے۔ اور پھر یہاں پر انبیاء کا ظرف دیکھیے کہ ایک بندے کو کہا جائے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور وہ جادوگر نہ ہو، کہا جائے یہ کذاب ہے، کاذب بھی نہیں، کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بات بات پر جھوٹ بولنے والا، اور وہ ہو صادق۔ اور پھر وہ صادق ہے، امین ہے، عادل ہے، اور لوگوں کی باتیں کیا سن رہا ہے، تانے کیا سن رہا ہے کہ یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے۔ اس سے آپ ظرف انبیاء کا دیکھیں، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظرف چیک کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا ظرف دیا، کتنا صبر دیا تھا کہ وہ لوگوں کے اتنے طعنے سننے کے باوجود انہوں نے، اللہ رب العالمین نے جو ان کی ذمہ داری لگائی ان کو کبھی بھی انہوں نے پس پشت نہیں ڈالا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ہر پیغام جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا وہ آگے لوگوں تک انہوں نے پہنچا دیا۔
تو اس میں ہمارے لیے جو درس ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ دین کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو الہ واحد کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو قرآن کی طرف آپ بلائیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، حدیث کی دعوت دیں گے، لوگ آپ کی ذات کو نشانہ بنائیں گے، آپ کو نشانہ بنائیں گے، آپ کے بارے میں جملے کسیں گے، آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، آپ پر بہتان باندھیں گے، الزام تراشیاں کریں گے، آپ سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے طرح طرح کے وہ آپ کے اوپر الزامات لگائیں گے، لیکن آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر کے دامن کو اختیار کرنا ہے، اور اس کا اجر ثواب جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے لیں گے، تو انسان کو بھی، مومن کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، دوسری بات ان کو جو کھٹکتی تھی وہ کیا تھی کہ آپ دعوت توحید دیتے ہیں، پہلی چیز دعوی نبوت وہ ان کو کھٹکتا تھا، اور دوسری چیز آپ ایک الہ کی طرف کیوں بلاتے ہیں، آپ نے سارے معبودان کو باطل کیوں قرار دیا، ان کی عبادت کو حرام کیوں قرار دیا، کیوں کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، اور وہ الرحمن الرحیم ہے۔ پھر آگے اس کی مزید تفصیل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اور پھر اگر آپ قرآن کریم کے دیگر مقامات کا مطالعہ کریں، وہاں پر مزید آپ کو یہ مضمون ملے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ اور پھر اسی طرح آپ سورہ فصلت، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اور پھر اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ تو بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کے بارے میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ باطل ہے، حرام ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی حقیقی الہ، حقیقی معبود ہے، اور جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ الباطل، باطل ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، ٹھیک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور پھر اسی طرح دیگر مقامات کے اوپر آپ یہ اسی طرح کا مضمون آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام معبودان باطلہ، وہ جو مشرکین نے بنا رکھے تھے، لات، منات، عزا، حبل، وہ، اور پھر اسی طرح ہر قبیلے کے جو علیحدہ علیحدہ بت تھے، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ معبود باطل ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب انہوں نے آپ سے متنفر کرنا چاہا تو کیا لفظ استعمال کیا؟ اجعل الآلہۃ،
آلیہ انہوں نے جمع کیوں ذکر کیا؟ تاکہ تمام قبیلوں کے معبودان اس کے اندر آ جائیں اور پھر تمام قبیلوں کو بھڑکایا جائے، ان کی ہمدردیاں حاصل کی جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے کہ دیکھو تمہارے معبودوں کو بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا کہتے ہیں، تاکہ ہم ہی دشمن نہ ہو، ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں، ان کی حمایت ہمیں حاصل ہو۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل آلیہ الہن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آلیہ یہ جمع ہے الہن کی۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں الہ کا لفظ عام ہے اور ہر معبود پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ معبود برحق ہو یا معبود باطل ہو، لیکن لفظ اللہ یہ صرف معبود برحق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ اس لیے معبودان باطلہ کے مختلف نام تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن اللہ کسی کا نام نہیں ملے گا۔ امام زبیدی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت ہو وہ اس کے عبادت گزار کے نزدیک الہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، حالانکہ خواہش پرستی کو کسی نے بھی اپنا الہ نہیں سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے الہ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ خواہش پرستی کیا ہوتی ہے کہ اپنی خواہش میں مامورات کی پابندی نہیں کی جاتی اور منہیات سے اجتناب نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بندہ خواہش پرستی کو ترک کرتا ہے، حکم کی پابندی کرتا ہے، منہیات سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت دی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ٹھیک ہے، سورہ رحمان کا آخری رکوع مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ انسان کی خواہش میرے فرمان کے جب تک تابع نہیں ہو جاتی کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خواہش کی پیروی کرنے والا دراصل وہ اپنی خواہش کو کیا بناتا ہے؟ الہ بناتا ہے، چاہے وہ اس کو الہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کی عبادت کی جائے وہ در حقیقت کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کی بھی آپ عبادت کریں گے وہ در حقیقت کس کی عبادت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہ شیطان کی عبادت ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ تو کیا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت انسان کرے گا وہ شیطان کی عبادت کہلائے گی۔ اسی طرح جیسے اسلام کے مقابلے میں جس طور طریقے کو کوئی انسان اختیار کرتا ہے وہ باطل ہے، کسی صورت میں بھی وہ قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے وہ اس کا الہ ہے، چاہے وہ اس کو الہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اور علامہ جوہری وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ بتوں کو الہ اس لیے بھی کہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ عبادت کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنا سفارشی سمجھتے تھے، اور اہل عرب نے چونکہ بہت سے معبود بنا رکھے تھے اس لیے آلہۃ جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے، یا پھر ان کے آلہہ کی تردید میں جمع کا صیغہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جبکہ معبود برحق ایک ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت قرآن مجید میں الہ
ایک ہی معبود کا آپ کو تذکرہ ملے گا۔ اور مشرکین اپنی فکری کجی میں سمجھتے تھے کہ ساری مخلوق کی ضروریات کو ایک الہ کیسے پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں اور وہ اللہ کے شریک ہیں، اس لیے وہ حج کا جب تلبیہ پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی وہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا شریک بنایا ہے، اور ان کی عبادت یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور اس کی تفسیر کے اندر مشہور تابعی امام قتادہ وہ فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیشفعوا لنا وَيُقَرِّبُونَ عِنْدَهُ مَنزِلَةً، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز میں بھی بیان فرمائی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی اپنے معبودوں کو وہ کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں سمجھتے تھے، نہ انہیں مستقل بذات معبود سمجھتے تھے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ سمجھ کر ان کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب کا ذریعہ جانتے تھے، اور اسی ناطے سے وہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات بھی دے رکھے ہیں، حالانکہ یہ ان کی فکر بالکل باطل تھی، کیونکہ تمام مخلوقات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اپنی مخلوقات کی خبر گیری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی کیوں نہیں ہو سکتا؟ الیس اللہ بکاف عبدا، جو خالق ہے وہی معبود ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو مشرکین جب خالق تو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے تھے، لیکن عبادت کے اندر دوسروں کو بھی شریک بناتے تھے۔ ایشرکون باللہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اللہ کہتے ہیں کیا وہ انہیں عبادت میں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے گئے۔ تو اس موضوع کی بہت سی آیات مبارکہ ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبادت کا حقدار وہ ہے جو خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہر چیز ہے، تو جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے آخر کیا چیز پیدا کی ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام معبودوں کی بے بسی اور بے چارگی کو دو ٹوک الفاظ کے اندر بیان کر دیا ہے کہ وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ سب مل کر اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو یعنی ان کے معبود اتنے کمزور، ان کے پجاری بھی کمزور، قدرت کا مالک ایک اللہ ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کے مقام مرتبے کو نہیں پہچانا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جن کو تم الہ مانتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر الہ والے اوصاف بھی تو ہوں، اگر ان کے اندر الہ والے اوصاف ہیں پھر ٹھیک ہے، تم اس کو الہ مانو، اور قرآن مجید سورہ انعام اس کے اوپر بھری پڑی ہے، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال غیر اللہ کے پجاری سمجھتے کیا ہے؟ ہماری تو ان سے حاجات پوری ہوتی ہیں، انہی سے ہمیں شفا بھی ملتی ہے، لیکن ان کا یہ خیال بالکل باطل ہے۔ جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ معبودان باطلہ کو مخاطب کر کے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان معبودوں کو گمراہ کیا یا وہ خود بھٹک گئے تھے،
تو وہ تمام معبودان باطلہ اعتراف کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارے لائق نہیں، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان لنا، ہمارے لیے لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے ان کو دوست بناتے۔ لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کے سامان، ان کو ان کے باپ داداؤں نے یہ چیز مہیا کی اور وہ انہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات کہی ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ یہ اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ ان کے اعتراف کو یہاں پر ذکر کر دیا اور کیا کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ تمام معبودوں کو باطل کہتا ہے، ایک معبود کو برحق کہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ تمام معبودوں کی یہ ناقدری کرتا ہے اور ایک معبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب یہاں پر عجیب کے حوالے سے ایک چیز سمجھ لیں، عجیب کی بنسبت عجاب میں مبالغہ ہے، اور اس سے زیادہ مبالغہ عجاب، جیم پر جب ہم تشدید پڑھیں گے یعنی انتہائی تعجب ناک، بڑی ہی عجیب بات، جیسے کریم سے کرام، پھر کرام، کبیر کبار کبار، طویل طوال طوال، یعنی بہت ہی لمبا۔ تو انواع اور اقسام کتب حدیث کے اندر ایک آتی ہے، اس کو کہتے ہیں الاحادیث الطوال، ٹھیک ہے، جو لمبی اور طویل حدیثیں ہوتی ہیں اس کو۔ تو العجیب اس کے اندر ایک تو فرق یہ کرتے ہیں، اور علامہ الجوہری وہ کہتے ہیں کہ العجیب اور عجاب اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ہاں العجاب تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا تو کہتے ہیں اس میں مبالغہ موجود ہے۔ تو فرمایا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑا ہی تعجب ہے، حالانکہ تعجب ان کو کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اتنے معبود کیوں بنا دیے۔ عقیدہ توحید پر تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ عقیدہ شرک پر ان کو تعجب ہونا چاہیے تھا، جس کی ان کے پاس کوئی نہ عقلی دلیل ہے نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کس کے اوپر تعجب کرتے ہیں؟ توحید کی دعوت کے اوپر۔ اور وہ بات ایسی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی، وہ سن رکھی تھی، جانتے تھے ان کے آباء و اجداد بھی، لیکن وہ انکار کیا کرتے تھے؟ حسد کی وجہ سے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جب ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الہ واحد کی دعوت ان کو پیش کی، تو اب وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانطَلَقَ، چل پڑے، چل نکلے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے چل پڑے۔ اور کیا کہا؟ کون چل پڑے؟ الملأ، سردار، رئیس، جو ان کے سرکردہ لوگ تھے، اور آپس میں کہنے لگے انمشو، اٹھو اٹھو یہاں سے چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر ہی ڈٹے رہنا، اپنے ان معبودوں کو تم نے ترک نہیں کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو یہ نبی چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے معبودوں سے ہٹا دے اور ایک الہ کی طرف لے کر آ جائے، لیکن تم اس کی بات نہیں ماننا۔ اب ظاہر ان کے پاس آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، کس طرح کوئی دلیل ہوتی تو جس سے وہ روک دیتے، جس سے منع کرتے؟ صرف کیا تھا؟ ایک دوسرے کو یہ تاکیدیں کرتے رہے کہ نہیں تم اپنے اسی باطل پر ڈٹے رہو، شرک پر ڈٹے رہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، کبھی بھی ود کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی سوا کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی یغوث کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی یعوق کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی نصر کو نہ چھوڑنا، یعنی اسی پر ہی ڈٹے رہنا، ان کو نہ چھوڑنا، ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر چھوڑ دیا تو یاد رکھو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو دعوت لے کر آئے ہیں تم وہ مانے بغیر نہیں رہو گے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک الہ کی طرف جو تمہیں بلاتا ہے پھر تمہیں ماننا پڑے گا، اس کی دعوت تم پر اثر انداز ہو جائے گی۔ اور یہاں پر ایک علماء نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ جس طرح اہل باطل ایک دوسرے کو باطل پر اور شرک پر ڈٹے رہنے کی تاکید کرتے ہیں، تو اہل حق کو اس سے زیادہ حق پر قائم رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو قائم رہنے کی تاکید بھی کرنی چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے؟ تلقین کریں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی، اور ان کے اعتراضات یا ان کے جو اشکالات آتے ہیں یا ان کی طرف سے جو الزامات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ اور صبر اس کا معنی پہلے بھی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، صبر کے اندر صرف مصیبت پر صبر نہیں ہوتا بلکہ اطاعت کے اوپر ڈٹ جانا اس کو بھی صبر کہتے ہیں، معصیت اور نافرمانی سے رک جانا اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور آگے پھر کیا کہا؟ ان ھذا لشیء یراد، یہ یقیناً جو تمہارے سامنے ہمارے سامنے کلمہ توحید اس نے پیش کیا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اعلان کا اور اسے ہر حال میں نافذ کرنے کا ارادہ کیا جا چکا ہے۔ اب اس سے باز رکھنے کی کوئی صورت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں یہی ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہیں تو پھر ہم اس کی دعوت سے کیا ہے بچ جائیں گے، وگرنہ کیا ہے یہ ہمیں ایک الہ کی طرف لے کر آ جائے گا۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کی مخالفت کا ایک سبب کیا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے تھے ہمارے پاس اقتدار موجود ہے، ٹھیک ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، اور بھی اس طرح کی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ پھر آگے کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ۔ اب سب سے پہلے یہاں پر الملۃ الآخرہ اس کی ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں، پھر بات آپ کو سمجھ جاتے ہیں۔ آخری ملت سے مراد نصرانیت اور عیسائیت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور کعب قرظی اور قتادہ۔ اور الملہ سے مراد دین ہے جس پر انسان زندگی گزارتا ہے، اور دین کی طرح اس کا اطلاق بھی حق اور باطل یعنی اسلام اور کفر دونوں پر ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے ملت اسلام ملت کفر۔ اور یہی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر موجود ہے، لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، دو مختلف ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ تو یہاں پر ملت کا لفظ یعنی کہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، باطل کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی، یعنی اہل کفر کے لیے بھی اور اہل اسلام کے لیے بھی۔ مشرکین مکہ عیسائیت سے بہت زیادہ واقف تھے، کیونکہ جب وہ تجارتی قافلے لے کر شام کی طرف جاتے تھے تو وہاں پر ان کے کنیساؤں کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم ان کی عبادت کرتے ہوئے ان کو دیکھتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے وہ تمام احوال کیا ہے ان کے سامنے کچھ نہ کچھ موجود تھے، لیکن وہ عیسائیوں کے اندر انہوں نے کیا ہے عقیدہ توحید کے بجائے عقیدہ تثلیث کو دیکھا، کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی انہوں نے دیکھا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو کسی بھی ملت کے اندر یہ چیز دیکھی نہیں، یعنی جو آخری ہمارے قریب ترین جو دین گزرا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، وہاں پر ہم نے نصارہ میں توحید کی بات نہیں سنی، وہ تو تین خداؤں کے قائل ہیں۔ اور پھر دوسرا معنی الملت الآخرہ سے مراد ان کے جو قریب کے آباء و اجداد ہیں، کیونکہ وہ دین ابراہیم
تو توحید پر قائم تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے پیروکار سمجھتے تھے، لیکن وہ دین ابراہیم پر نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ کہتے ہیں مشرکین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک شخص تھا عمر بن لحی خزاعی، اس نے عرب میں بت پرستی کو رواج دیا، حتیٰ کہ عین کعبہ کے اندر بھی اس نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیوں کے ہاتھ میں فال کے تیر رکھ دیے تھے۔ تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی دعوت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے جو ہم نے اپنے قریب آباء و اجداد کے اندر یا قریب ترین دین کے اندر ہم نے نہیں دیکھی کہ ایک الہ ہو۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ کیا ہے؟ صرف گھڑی ہوئی بات ہے، اس کو خود اس نے بنایا ہے، جھوٹی بات ہے۔ جو یہ دعوت توحید ہمارے پاس پیش کر رہا ہے یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے، سچی بات یہ نہیں ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، اب کیا ہے؟ کفار مکہ نے ابو طالب کی مجلس سے اٹھتے ہوئے شرک پر جمے رہنے کی ایک دوسرے کو تاکید کی، عزم ہی نہیں کیا بلکہ استہزائی انداز کے اندر کہا کہ کیا اس کے اوپر ذکر اترتا ہے، اس کے اوپر نصیحت اترتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن اتارتے ہیں، اس کے اوپر اللہ رب العالمین وحی کو اتارتے ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا یہی ملا تھا اللہ رب العالمین کو کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ دین کو اتارتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یاد رکھو، انہوں نے حسد کی وجہ سے دشمنی کرتے ہوئے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ جانتا ہے رسالت کہاں پر رکھیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، اللہ کہتے ہیں رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ اور اسی حسد کا اظہار قوم سمود نے صالح علیہ السلام پر کیا تھا۔ اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ سَیَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْکَذَّابُ الْأَشِرُ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے کہا اَأُنزِلَ عَلَیْہِ الذِّکْرُ مِن بَینِنَا، کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ہی نصیحت نازل کی گئی تھی؟ یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس کے پاس نہ سیاست ہے، نہ سیادت ہے، نہ قیادت ہے، یہ تو یتیم ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یعنی کہ ان لوگوں کے نزدیک کیا تھا؟ دنیا پرست لوگوں کے نزدیک اگر کسی شخص کی عظمت کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے مال و دولت کو دیکھو، اس کے جاہ و جلال کو دیکھو۔ اور اسی وجہ سے ہر دور کے اندر اکثر بیشتر کفار مال و دولت اور خوشحالی سے نوازے گئے، اور اسی گھمنڈ میں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے اور کہا کرتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں اللہ رب العالمین نے عذاب نہیں دینا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اگر عذاب ہمیں دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ دیتا۔ اور پھر وہ اسی دنیا پرستی کا نتیجہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ان مطالبات کو ذکر کیا۔ وہ آپ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کیا کہ آپ لے کر آئیں لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ پھر اسی طرح آپ سورہ زخرف کے اندر پڑھیں، اس کے اندر کیا ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون ولولا ان یکون الناس امة واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسرورا علیہا یتکئون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین۔ اور پھر
قوم فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا، ونادا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اللہ کہتے ہیں فرعون نے قوم کو اس انداز کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کی، دیکھو میرے پاس سب کچھ موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یہ اتنا بڑی بات جو انہوں نے کہی، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا نصیحت اسی کے اوپر نازل کرنا باقی رہ گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم فی شکن، بلکہ وہ کس کے اندر پڑے ہوئے؟ شک کے اندر۔ شک سے مراد ذہن کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترجیح نہ دے سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ان کے دل کی حالت بیان فرما دی کہ ان کے پاس میرے ذکر کو جھٹلانے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن وہ حسد کی وجہ سے اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ اگر وہ حسد کو چھوڑ کر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو انہیں یقین کی نعمت حاصل ہو جائے گی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا حال خود ان کی زبانی نقل کرتے ہوئے بیان کیا۔ فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، لم یذوقوا کا معنی کیا؟ انہوں نے ابھی تک نہیں، انہوں نے نہیں چکھا، اور لما یذوقوا انہوں نے ابھی تک نہیں چکھا کیا؟ عذاب۔ عذاب بھی تھا اصل میں، یا تھا، یا کو کیوں حذف کر دیا؟ آیات کے فواصل کی موافقت کی وجہ سے کسرہ اس کا باقی رکھا تاکہ یہ اس پر دلالت کرے کہ یہاں سے یا حذف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ایسی باتیں کرنے کی وجہ اس میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کو نہیں چکھا، اور جب ہمارے عذاب کو یہ چکھ لیں گے پھر یہ ساری ان کی باتیں نکل جائیں گی، پھر یہ کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں کر سکتے، یہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اور بھی اس کی تفصیل آیات کے اندر موجود ہے عذاب کی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر لفظ ذوق یا پھر لغت کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر یا لغت عرب میں ذوق اس کا معنی چکھنا ہوتا ہے، یعنی منہ کے ساتھ، خاص نہیں ہے، بلکہ حواس ظاہری اور باطنی، ٹھیک ہے، کا مناسب اور غیر مناسب یا موضوع موافق یا ناموضوع اور غیر موافق حالت سے ملنے پر اس کے اوپر لفظ ذوق اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ عذاب کے چکھنے سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ چکھنا نہیں جو زبان سے، بلکہ وہ باقی جسم کے اعضاء سے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عذاب چکھایا، کب؟ جنگ بدر کے اندر، احد کے اندر، اور دیگر جنگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چکھا دیا عذاب۔ تو بل لما یذوقوا عذاب، آگے فرمایا ام عندہم، یا پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ ام عندہم خزائن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس اللہ رب العالمین جو عزیز ہے، وہاب ہے، اس کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو چاہے نعمت دیں، جس کو چاہے نعمت چھین لیں، اور جس کو چاہے نبی رسول بنا لیں؟ کیا ان کے پاس یہ چیز موجود ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ تو اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک، ہر شر اور خیر کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو نبوت بھی اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر رحمتی ربک، تیرے رب کی رحمت، ٹھیک ہے، یہاں پر ربوبیت خاصہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کون سی مراد ہے؟
ربوبیت خاصہ۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز، جو عزیز ہے، غالب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر غلبے کا معنی پایا جاتا ہے، اور عزت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ فللہ العزت جمیعا۔ الوہاب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے بہت عطا کرنے والا، ہمیشہ عطا کرنے والا۔ ہبہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی عوض کے دیا جائے، یا اس کے دینے میں کوئی غرض، کوئی مطلب، کوئی فائدہ مطلوب نہ ہو، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں، کیونکہ ہبہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، مالک ہونا اور بغیر عوض کے دینا۔ تو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے انسان کسی چیز کا مالک ہے تو وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو وہ چیز دی ہے۔ تو انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اور غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور غلام کی ہر چیز مالک کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس عطا کرنے کا داعی، سبب، وہ بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اور عطا کرنے اور وصول کرنے کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ازل سے کر رکھا ہے۔ اگر کوئی کسی کو دیتا ہے یا کسی سے روکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق روکتا ہے۔ اسی طرح انسان کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ بلا عوض نہیں ہوتی، اس کا سبب کبھی خدمت اور مدارت ہوتی ہے، کبھی مدح اور تعریف ہوتی ہے، اور کبھی ہم نوائی کا حصول ہوتا ہے۔ اس لیے ہبہ حقیقتاً کس کی جانب سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ انسان کو مجازی طور پر واہب تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ وہاب نہیں ہو سکتا۔ وہاب وہ ہے جو بلا عوض دے، بے حد و حساب دے، اور ہمیشہ ہمیشہ دے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو صفات جو اپنی بیان کی، العزیز، الوہاب، اس کے اندر بڑی معنویت پائی جاتی ہے کہ اللہ ہی غالب ہے اور عزت کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کر دی، یہ بلند منصب اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بھی اس کو ایک کیا نام ہے، خاص نعمت کے طور پر، اپنی رحمت کے طور پر ذکر کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت میں شراکت کی تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ آپ پڑھیں گے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اور راسخین فی العلم، ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے اندر کیا ہے؟ وسعت رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ تو یہاں پر کفار کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت العزیز الوہاب بیان فرمائی کہ وہ اللہ غالب ہے، عزت والا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور الوہاب وہی دینے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض، یا آسمان و زمین یا ان کے درمیان میں جو کچھ موجود ہے ان کی کوئی ملکیت ہے؟ سورج انہوں نے بنایا، چاند انہوں نے بنایا، ستارے انہوں نے بنائے، کوئی بھی بتائے نا، عالم علوی یا عالم سفلی میں ان کے تصرفات ہیں، کوئی اختیارات ہیں، کچھ موجود ہیں تو بتائیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ہیں تو ان کو کہو سیڑھیوں کے اوپر چڑھ جائیں اور جائیں وہاں سے لے کر آ جائیں۔ تو یہ یہاں پر جو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ حکم، یہ ان کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ وہ مطلب چڑھ جائیں گے، جائیں ان کو چڑھ جائیں۔ اور یہاں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ بلندیوں پر ہے، آسمان پر ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ آسمان پر ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان کو کہ وہ چڑھ جائیں۔ اور پھر اسی طرح آپ نے یہ پڑھا انزل، کیا نازل کیا گیا؟ تو نازل کہاں سے ہوتی ہے چیز؟ اوپر سے۔ اترتی چیز کہاں سے؟ اوپر سے۔ تو اللہ رب العالمین کے آسمان پر ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ اپنے علم، قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سماعت، بصارت کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے۔
ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی میں نے 2 ویڈیوز بھی اس پر میں نے ریکارڈ کر رکھی ہیں. آپ یوٹیوب پر جا کر اس کو میرے چینل پر آپ سن سکتے ہیں. وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو، اور قرآن مجید کے اندر کئی آیات موجود ہیں، اور علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں بھی، مختصر اور تفصیلی کتابیں بھی اس کے اوپر موجود ہیں. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اللہ کہتے ہیں واقعی اگر ان کے پاس کوئی بادشاہت ہے، مالک ہیں یہ، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ چڑھیں اور پھر اس کا اظہار بھی کریں، وہ کسی کو دیں. لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بالکل برعکس، جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ. اب جُنْدٌ پر جو تنوین ہے یہ تقلیل اور تحقیر کے لیے، اور ما اس کی مزید تاکید کے لیے آیا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا اکلت شیئا ما، یعنی شیئا قلیلا، میں نے بہت تھوڑی سی چیز کھائی. جند ما یعنی ایک حقیر سا لشکر، ہنالک وہاں اس جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقابلے میں. الاحزاب یہ حزب کی جمع ہے، یعنی مختلف لشکر، مختلف جماعتیں، خدائی اختیارات کی ڈینگیں ماننے والے مختلف جماعتیں، لشکریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب کے سب جمع ہو کر وہ اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتے، بلکہ مہزوم من الاحزاب، یہ خود میدان کے اندر شکست کھانے والے ہیں. سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. پھر آپ دیکھیں احد کے اندر، دیکھیں خندق کے اندر، دیکھیں فتح مکہ کے اندر، دیکھیں ہر موقع پر آپ کو ملے گا کہ کفار کا جو لشکر تھا وہ شکست کھا کر گیا، وہ شکست کھا کر گیا ہے. مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ غلبہ دیا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا غلبہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے، اور اللہ الہ واحد سچا، اور آخرت بھی سچی. یہ تینوں مضمون اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.